حج عمرے کے بعد بھی انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، معنی یہ ہے کہ قبول نہیں ہوا، قبول ہوگا تو تبدیلی آئے گی۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ اللہ نے مجھے پوتا دیا ہے، اللہ سب کی اولاد کو صالح بنائے۔ آب زمزم کو ہم احرام کو آب زمزم سے دھو لیں، مسئلہ کوئی نہیں، ویسے دھو لیں۔ نیٹ پر نکاح نہیں ہوتا، نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ جو کیفیت ہماری مکہ مکرمہ میں تھی وہ مدینے میں نہیں تھی، یہ کوئی کمزوری ایمان کی نہیں ہے، لازمی تبدیلی ہوگی، کہیں جلال ہے کہیں جمال ہے۔ حضور کسی کی سلام کا جواب دیتے ہیں، ہر مسلمان کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جب کوئی مسلمان مجھ پہ سلام کہتا ہے، انہیں یہ نہیں فرمایا کہ نیک ہو، مسلمان ہو۔ مسجد نبوی میں جو 1000 نماز وہ صرف مسجد میں ہے، باہر مدینے میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک عورت جو ہے وہ احرام باندھ کے آئی، حیض آ گیا، عمرہ نہیں کیا، اسی میں وہ مدینے چلی گئی، تو اب مدینے سے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لے تو انشاءاللہ دم نہیں ہوگی۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائی، تسدید ہوتی ہے، ورنہ بڑے سے بڑا گناہگار مشرک نہ ہو انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ میں نے بیوی کو 1 طلاق دی، رجوع کر لیا مہینے کے اندر، ابھی تک ہم اکٹھے نہیں ہوئے، بس طلاق ہو گئی، رجوع بھی ہو گیا، پھر میں نے دوسری بھی دی، تو 2 طلاقیں ہونے کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ بالکل یہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں نہ چھوڑا کرو، حضور کو سب سے زیادہ محبوب یہ 2 سنتیں۔ فرض نمازوں میں سجدے والی تسبیح پڑھیں اور دعائیں نہ مانگیں، نفلی نمازیں ہیں تو اور دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب مکے میں رہتے، افضل عبادت طواف ہے۔ کعبہ پر پہلی نظر کا معنی ہے جب اپنے ملک سے آتے ہو اور پہلی نظر پڑتی ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ اہتمام طواف کریں، استغفار پڑھیں، اللہ ہر مسلمان کی اولادوں کو صالح بنائے۔ اللہ نے بلایا ہے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ عورت کے لیے عمرے والوں کا طواف وداع ہوتا ہی نہیں ہے، عورت اگر حیض میں ہو تو اس کے تو حج کا طواف الوداع بھی معاف ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو نہ چھوئیں، نہ ہاتھ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ناک میں اور کان میں زیور پہننے کے لیے سوراخ کراتی ہیں، ان کا اپنا بدن ہے، کراتی ہیں، ہمیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو۔ اصل پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اصل یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو بڑے بڑے قبائل ہوتے تھے نا، وحشی قبائل، وہ جا کے عورتوں کو قید کرتے تھے، ان کے گلے میں زنجیریں ڈالتے تھے، پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ان کے ناک میں سوراخ کر کے بھی رسیاں ڈالتے تھے۔ یہ ان کی بردارنگی کی علامت تھی۔ ہم نے تھوڑا سا اس کو رنگ دے دیا ہے کہ وہ ہتھ کڑیاں ڈالتے تھے، ہم کنگن پہنا دیتے ہیں۔ وہ پاؤں میں زنجیریں ڈالتے تھے، ہم پاؤں میں کڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ناکوں میں رسی ڈالتے تھے، ہم ناک میں نتھ ڈالتے ہیں، وہی چیز۔
اسی لیے آج بھی شادی پر دیکھا ہے اپنے دولہے کو گھوڑے پہ چڑھا کے لے آتے ہیں، وہ ڈاکہ مارنے آ رہا ہے نا، کسی کو لڑکی کو اٹھانا ہے نا بیچارے نے۔ اچھا وہ حالت یہ ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ایسے نہیں کانپ رہا ہوتا، کبھی گدھے پہ بھی نہیں بیٹھا، گھوڑے پہ جو سواری کرے گا، یہ وہی ہے، وہ رسم ہے، وہی چلی آ رہی، اسی کو ہم دہرا رہے ہیں۔ آپ کے جتنے بیانات ہیں سیرت النبی وغیرہ ساری چیزیں، بھئی یا تو انٹرنیٹ پہ تلاش کر لو، یا پھر پاکستان میں جو مکتبات ہیں جو کتابیں وغیرہ چیزیں بیچتے ہیں ان کے پاس ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ حرمین میں تہجد کی اذان ہوتی ہے، حضور کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، اگر باہر بھی کوئی ہو تو کوئی منع نہیں، لیکن ضروری نہیں ہے تہجد کی اذان۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی بدن کی گندگی صاف کریں، اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، گرگرہ کریں، پھر سر سے لے کر پانی بہائیں، کوئی ایک ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، غسل ہو گیا۔ 3 مرتبہ وضو کریں نا، غسل کے لیے تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ اگر جگہ صاف ہے تو غسل میں پانی پاؤں دھو لیں، اگر جگہ صاف نہیں ہے غسل کر لیں، پھر پانی علیحدہ کھڑے ہو کے پاؤں دھو لیں۔ دم کی رقم کے لیے یہاں بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، جمعیات خیریہ، یہ حرم کے سامنے نکلے نا، یہ جو عمارت ہے اپنا جس میں بن داؤد بھی ہے تو اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں بھی دے سکتے ہیں، بینک میں بھی جمع کرا سکتے ہیں، راجی میں۔ اللہ سب کا عمرہ اور حاضری قبول فرمائے۔ بہرحال جو بھی علماء حق ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ بہرحال رفع دین جب نہ کرنا بھی سنت ہے تو کیوں پوچھا جائے گا قیامت میں؟ یا تو وہ عمل ہو نا جو سنت نہ ہو، کرنا بھی ثابت نہ کرنا بھی ثابت، بلکہ نہ کرنے کی دلائل زیادہ ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری چیز 50 میں بیچ دو، اس نے 80 میں بیچ دو، مالک کو بتائے کہ میں نے 80 میں بیچی ہے، وہ باقی پیسے اس کو معاف کرے، ٹھیک ہے، ورنہ اسی کے ہیں۔ 80 تو تمہیں اس چیز کے پیسے ملے ہیں نا، ویسے مل جاتے تمہیں۔